اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جناب سورہ یوسف جو سورہ یونس کا دوسرا رکوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ۔ اور اگر جلد بازی کرتا اللہ ان لوگوں کی طرح جس طرح یہ جلد بازی کرتے ہیں اور ان کو شر پہنچاتا نقصان پہنچاتا تو پوری کر دی گئی ہوتی ان کی میعاد۔ فَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ بس ہم تو چھوڑے رکھتے ہیں انہیں جو توقع نہیں رکھتے ہمارے ساتھ ملاقات کی کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اور یہ بڑی واضح بات ہے، بار بار لوگوں کا اعتراض آج کے دور میں بھی نا ایسے ہی ہے۔ دو طرح لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی اگر اسلام سچا دین ہے اور قرآن بھی بالکل ایک اتھینٹک کتاب ہے جو لگتا بھی ہے، غیر مسلم بھی پڑھتے ہیں نا، کہتے ہیں بڑی پکی کتاب ہے جی، واقعی اس میں جھول نہیں ملتا اور اللہ کی طاقت کا پتہ چلتا ہے بہت زبردست ہے۔ پھر مسلمانوں پہ عذاب پریشانیاں تکلیفیں کیوں ہیں؟ یہ اپنے اللہ کے لاڈلے کیوں نہیں ہیں اور ان پہ پریشانیاں کیوں ہیں؟ اور اگر ایسا کر دیا جائے پھر تو امتحان ہی نہ بچا نا، پھر تو سوال ختم ہو گیا، پھر تو بات ختم ہو گئی۔ برے اور اچھے الگ الگ کیسے ہو؟ پورا زور لگا دیا جاتا ہے، پورا زور اچھے اور برے الگ کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے۔ اگر اس سے پہلے فیصلہ ہو تو اعتراض برا اعتراض ہی رہ جائے گا۔ اچھے اور برے کا لحاظ، تقوی والا اور سرکش دونوں ایک برابر ہی کھڑے ہو جائیں گے آ کر، پھر اصل انصاف تو نہیں ہو سکے۔ اس وجہ سے ہر چیز کا فیصلہ مؤخر کر دیا جاتا ہے ایک وقت کے حساب سے، اللہ تعالیٰ کے جانے ہوئے وقت کے، اور اس کا وقت بہت عالی شان وقت ہے، عام ہم جیسے لوگوں کا کیلکولیٹ کیا ہوا وقت نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کو چھوڑ رکھتے ہیں تاکہ یہ اپنی طغیانی میں، اپنی سرکشی میں بالکل پورے ہو جائیں اور بھٹکتے رہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا۔ اور جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف تو ہر وقت پکارتا ہے اللہ کو، لیٹا ہوا بھی، بیٹھا ہوا اور کھڑا ہوا۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُونَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ۔ پھر جب دور کر دیں ہم اس سے اس کی تکلیف کو، پریشانی کو، تو چل دیتا ہے ایسے جیسے ہمیں کبھی پکارتا ہی نہیں تھا اس کسی مصیبت میں جو اسے پہنچ رہی تھی۔ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ایسے ہی آراستہ کر دیے گئے حد سے بڑھنے والوں کے لیے راستے اور وہ کرتوت جو یہ کرتے تھے۔ بندگان خدا نے ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سنت اس بات پہ دلیل ہے کہ آپ نے کسی خوشی کے موقع پر کوئی ایکسٹرا آرڈنری خوشی کا اظہار نہیں اور کسی پریشانی میں ایکسٹرا آرڈنری غم کا اظہار نہیں، نیوٹرل درمیانہ نظام رکھا، درمیانہ نظام۔ آپ دکھی ہوتے تھے، آپ پریشان ہوتے تھے، آپ کو دکھ ہوتا تھا اور آپ خوش بھی ہوتے تھے، لیکن بات وہی ہے توازن میں۔ اور جب آپ کا دکھ بڑھنے لگتا تو قرآن شریف میں آیت نازل ہو جاتی، وہی نازل ہوئی کہ آپ خود کو، اپنی جان کو ہلکان نہ کریں لوگوں کے لیے، پریشان نہ ہو۔ اسی بات پہ آپ زیادہ پریشان ہوتے تھے کہ میں ان کو بالکل ٹھیک بات بتا رہا ہوں، میں آگے بتا رہا ہوں کہ آگے آگ ہے، گہری کھائی ہے، گڑھا ہے، گریں گے، بہت برا حال ہوگا اور یہ قانون قدرت سے نہیں نکل سکتے۔ اس کے باوجود نہیں مانتے، سمجھتے بھی ہیں کہ میں نے ٹھیک کہا، مانتے ہیں، جانتے ہیں ٹھیک کہا، لیکن سرکشی پہ مانتے۔ تو یہ آدمی سرکشی کیوں کرتا ہے جی؟ کیا لگتا ہے آپ کو کیوں آدمی سرکش ہوتا ہے؟ جو پتہ ہو صحیح بات یہ ہے، غلط یہ ہے، پھر سرکشی کیوں کرتا ہے؟ میری کوئی ناقص عقل اس میں یہ کہتی ہے کہ آدمی کو سرکشی اس لیے کرنی ہے کہ جیسے ہی فرما برداری کے راستے پہ آئے گا نا، اس کو ہیلپ مٹیریل کم ملتا ہے، اس کو مددگار کم ملتے ہیں۔ سرکشی میں وہ اپنے اوپر سے بوجھ ہٹا کر سمجھتا ہے میں پھرنے لگا ہوں اور مجھے پکڑنے والا کوئی، آگے بڑھتا ہے۔ آسان زندگی سمجھتا ہے اس کو کہ آسان ہو جائے، راحت ملے اور آسانی بڑھے۔ جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا نا، جب ہم اسکول میں تھے نا، سائنس کا پریکٹیکل یا چھوٹا موٹا کبھی ہمیں لیب میں لے جاتے تھے، ہمارے پر مہربانی ہوتی تھی کہ جی کیونکہ سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں تو انہیں لیب تک لے جانا ہے اور یہ چھوٹا موٹا پریکٹیکل کریں گے۔ تو اللہ کا شکر ہے وہ بھی ختم ہو گیا اسکولوں سے، سرے سے ہی اب نہیں جاتے بچے اسکول کی لیب میں، انہیں پتہ ہے لیب ہی نہیں ہوتی پہلی بات۔ ہاں پہلے ہوتی تھی چھوٹی موٹی، اور گورنمنٹ میں اچھا بڑا نظام ہوتا تھا، بہت اچھی لیب ہوتی تھی اور کافی نظام چیزیں
وہاں جو لفنگے سے لڑکے تھے نا، ہم تو خیر بدکو تھے اور ہم ڈرپوک پڑے تھے، تو باقی جو تھے نا تھوڑے تھوڑے، وہ وہاں سے ٹیسٹ ٹیوب اٹھا کے جیب میں ڈال لیتے تھے، چھوٹی سی پرزم اٹھا کے جیب میں. پرزم تو ملے گی نہیں نا آپ کو لیب میں، کمپیوٹر کی اس کی اسکول کی لیب میں نہیں ملے گی، کیونکہ وہ ایک بڑا اچھا سا کھلونا بن جاتا ہے، لوگ ایویں بچے سے کھیلتے ہیں. اب بنیادی طور پہ کرنا کیا ہوتا تھا، اس کو آگے تھوڑی دور جا کے نا ٹیسٹ ٹیوب وغیرہ کو پھینک دینا ہے، اس کے ٹوٹنے کی آواز عجیب سی سن کے بس وہ خوش ہونا ہے، وہاں سے نقصان کرنا تھا. ان فیکٹ بس سرکش اتنا ہی سرکش ہوتا ہے، اسے یہ اس چیز میں ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، اس چیز میں مزہ آتا ہے، وہ سرکش ہوتا ہے. اسے پتا ہے سیدھا راستہ ہوگا بھائی جان، پھکا تکا راستہ ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں، بے رنگ بے بو بات ہے، مزہ ہی کوئی نہیں آ رہا. تو جو چس ہے نا وہ انسان کو لے کے چلتا ہے کہ آگے اس میں ذرا بڑھتے جاؤ. ورنہ مال دولت آپ کما رہے ہیں، سونا چاندی آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ اس کو کھاتے نہیں ہیں، ہیرے تو نہیں کھاتے آپ، سونا چاندی نہیں کھاتے، بلند بالا محل نہیں کھاتے، کھاتے آپ وہی دال روٹی ہیں یا گوشت کھا لیں گے، زیادہ سے زیادہ کیا کھا لیں گے، بھنا ہوا ککڑ کھا لیں گے، پرندہ کھا لیں گے. اور آپ کو مزے کی بات میں بتاؤں، یہ بھی پروون فیکٹ ہے، میں نے نہیں کیا لیکن شکاریوں سے میں ملا ہوں تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو شکار کا گوشت ہوتا ہے نا، پرندے انتہائی لگڑ جانور ہوتا ہے، بیکار ذائقہ ہوتا ہے اس کا. یہ تتر کا شکار نہیں کرتے، وہ ایویں چوئی جتنا تتر نکل آتا ہے، یا وہ تلیئر کا شکار، اس سے بہت اچھا ہمارا مرغا ہوتا ہے، صحیح پر گوشت ہوتا ہے، فرسٹ کلاس جوسی، اور وہ بنتا پکتا صحیح ہے. یہ سالا پکتا ہی نہیں. وہ مارتے ہیں ایکسائٹمنٹ کے لیے، سسپینس، اور اس میں ان کو تھرل ہے، تھرل کے لیے کرتے ہیں زیادہ. تو سرکش آدمی زیادہ تھرل کے پیچھے بھاگا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جتنا بھی ہمارے راستے سے جتنا بھی نقصان ضرور ہے، ہم نے بنایا ہی ایسا ہے، ہم جانتے ہیں ہم نے کیسا بنایا. آپ وہ مشین لاتے ہیں نا، مشینیں آپ تو مشینوں میں آپ الجھے ہوئے ہیں، وہ ایک وقت آتا ہے اس مشین کی کیپیسٹی سے آپ زیادہ لوڈ ڈالیں گے تو یہ ہیٹ کرے گی ہی کرے گی، اور سڑے گی ہی سڑے گی. جتنا کام اس سے لے سکتے وہ بھی نہیں کرے گی، جو لمٹ ہے اس سے بڑھا دیں، پرانا سے کام سے بھی گئے گے. چھیڑ خانی نہیں کرنی چاہیے. اب تو چائنا کا سامان استعمال کرتے ہیں تو ماشاءاللہ ہم یہ سمجھ گئے کہ اب یہ اگر چل گیا ہے نا، اس کو چھیڑنا نہیں ہے کیونکہ دوبارہ نہیں چلے گا. تو انسان بھی آلموسٹ چائنا کا سامان ہے، یہ بڑا نرم نازک ایٹم ہے، یہ فارغ ہو جاتا ہے تھوڑی دیر میں، اس کی بیٹریاں سیٹیاں آئی سی سڑ جاتی ہیں اس کی بیکار. پھر وہ سڑی ہوئی آئی سی بیٹری جو ہے نا وہ سیدھے کام پہ نہیں آتی. پھر اس کو اوپر سے کوئی جمپر لگاؤ، سرکٹ ہی مشین میں سے وہ چیزیں ہی نکال دو جو ریزسٹنس وغیرہ تھے سارے ڈائریکٹ کر دو، ڈائریکٹ سسٹم چلے گا، اور باقی سسٹم کو اڑائے گا. پھر آگے جو آگے اس پہ اپلائنسز چلائیں گے نا وہ اس کو اڑاتا پھرے گا. یہ ڈسٹرکٹیو ہو جاتا ہے. انسان بھی سرکٹ ایسا ہی ہوتا ہے بیٹا. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایسی ہم نے مشین بنائی ہے، تمہاری کوئی بہت طاقتور نہیں ہو، ایسے ہی ہو، بہک جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے، بیڑا غرق. اپنا تو کرو گے پہلے، اگلا اسٹیپ ہوگا باقیوں کا کرو گے، باقیوں کا. اور ایسے مثال نہیں سنی آپ نے قرآن شریف میں لکھی ہوئی حضرت لوط علیہ السلام کی. لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ جی یہ نافرمانوں میں سے تھی. اب خود سوچیں وہ کیا نافرمانی کرے گی، جہاں لواطت چل رہی ہے، عورت کا وہاں لینا دینا ہی کوئی نہیں، تو یہ وہاں کیا کرتی ہوگی. یہ عیاشی دیکھتی تھی صرف، یہ ایک ویور تھی کہ جی میں دیکھوں یہ معاملہ، اس نجاست میں گرفتار تھی. تو وہ ظاہر ہے کہ وہ وہاں سے پکڑی گئی انڈائریکٹ. تو انسان زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ گناہ کرنے کے لائق نہ بھی ہو تو گناہ کی ترغیب میں گھس جاتا ہے، پروموٹ کرنے میں، اور اس میں اس کو تسکین، اس کو لذت اس میں ملنے لگ جاتی ہے. تو یہ ایک برائی کا راستہ ہے جو ایک میں ایک دفعہ گھر جائے، گم جائے، وہ نہیں اٹھتا. اب یہ سونے چاندی کے ڈھیر، سونے چاندی کے قرآن شریف میں کئی جگہ لکھا ہے کہ فرعون وغیرہ اور یہ نافرمانوں کی یہ نشانیاں کہ یہ مال اکٹھا کرتے سونے چاندی. تو کیوں منع؟ اسی لیے منع ہے کہ آپ اس سے لمٹ سے نکل جائیں گے، آگے بڑھیں گے اور اس کی لمٹ ختم نہیں ہوگی. یہ اس کا چسکا ایسا ہے کہ ختم ہی نہیں ہوگا، سوال ہی نہیں. دوسرا راستہ ہے بڑا خطرناک، بھوک ننگ ہے، پیاس ہے. خیر کا جو راستہ ہے وہ تو پیٹ بھر کھانا بھی نہیں ملے گا. اس دور میں آپ کر کے دیکھ لیں، اب یہ دور آ گیا، آپ اس میں سیدھے راستے پہ چل کے دیکھیں، انشاءاللہ روٹی نہیں ہونے لیں آپ چاہ سے. جہاں جائیں بازار میں آپ ٹماٹر لینے چلے جائیں تو آپ کے پاس بندوق ہونی چاہیے کہ نہیں، کیونکہ اگر آپ اصولی بات کریں گے تو لڑائی تو ہو گئی ہو گئی. ٹماٹر دے گا نا وہ کلو آپ کو، اس میں 3-4 سڑے لگا کہ بھائی یہ نہیں، یہ والا نہیں ڈالنا. وہ سارا شاپنگ بیگ کھولے گا، واپس کریں، چل بھائی آگے سے لے لیں.
تو اگر آپ ایک تپے ہوئے آدمی ہیں جو کہ آج کل سارے ہی ہیں، آپ گولیاں چلائیں گے، لو جی آپ پورے معاشرے سے ٹماٹر والا مار دیں گے، آپ ارطغرل غازی ہو جائیں گے. اب کیا ہو جائے گا؟ اب آپ کو لینے آلو، آپ پھر بھی ایکسرسائز کریں گے. کب تک کر سکتے ہیں بھائی؟ بگاڑ اتنی بری طرح آ چکا ہے. اگر سیدھے راستے پہ آتے ہیں وہ اتنا مشکل ہوتا ہے. ہر جگہ اس طرح کا ڈرامہ مل جائے گا، بڑا مشکل کام ہو چکا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی حیات پھر آپ اس کو خود پیمانے پہ رکھ کے دیکھیں گے جی کتنا مشکل تھا جو انہوں نے خود گزارا ہے وقت، کتنا مشکل. دائیں بائیں 3-4 گھر کے جو صحیح ماننے والے، باقی سب بڑی تعداد میں منافقوں کا ٹولہ، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، رو رہے ہیں، حج اور زکوٰۃ اور یہ میں قربان، میں صدقے میں واری، اور منافقوں کا ٹولہ. کئی روایتوں قرآن شریف کی آیتوں اور حدیثوں میں کئی جگہ ذکر ہے، بڑے بڑے تھے. تو یار یہ تو ایسا پھر ہوتا ہے، پھر آپ سیدھے راستے کے ہیں. تو اس لیے انسان کو کہتا ہے کہ یہ صحبتیں جو ہے نا، یہ ٹینشنیں، اس کا طریقہ یہ آپ سرکش ہو جائیں، فرعون بن جائیں، ایسی تیسی، پھر لوگ آپ سے ڈریں. یس سر، اوبیڈینٹ، یس سر، سلوٹ مار کے سامنے کھڑے ہیں. ورنہ آپ اگر سیدھے راستے پہ وہ بھاجن لوگ آپ کو ساڑ کے مار جلا بیٹا کر، تو سرکش آدمی زیادہ تر اس لیے ہو جاتا ہے. قضائی کا زین للمسرفین ما کانوا یعملون، یہ کرتوت ان کے لیے اسی لیے آراستہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس راستے میں پہنچانا چاہتا ہے کہ جو تباہی کا آخری راستہ ہے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ. اور بے شک ہم نے ہلاک کر دیا کئی قوموں کو جو تم سے پہلے گزری جب وہ زیادتی پر آمادہ ہوئے تھے، اور آئے ان کے پاس رسول روشن دلیلیں لے کر، لیکن وہ ایسے تھے نہیں کہ ایمان لاتے. اور ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں مجرم قوم کو. اور یہ بڑی سخت ہے، بڑی سخت ہے. اس سے اگلی آیت پڑھتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ کرتے ہیں. ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون. اس کے بعد ہم نے تمہیں نائب بنا دیا، جانشین بنا دیا ہے زمین میں، پھر تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیا کرتے. یعنی قرآن شریف میں کھلے چیلنجز موجود ہیں کہ ہم نے کئی قوموں کو اسی طرح سے اپنی نیابت دی، اپنا علم دیا، اپنی معلومات، اپنی خلافت، ان کو کتاب دے دی، ان کو سارا مسودہ پکڑا دیا، من و سلوہ نازل کر دیا، موضوعات دکھا دیے. اس کے باوجود جب وہ پھر بھی سرکش ہو گئے، پھر اپنے غرق کر ڈالا. ہم نے کوئی دیر نہیں لگائی تباہ کرنے کہ ہم سزا اسی طرح دیتے ہیں. پھر ہم نے تمہیں جانشین بنایا زمین میں. اس کے بعد کہ دیکھیں تم کیا کرتے ہو. وَيَاتُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. اب یہ لوگ جن پہ آیات نازل ہو رہی ہیں، کتاب نازل ہو گئی ہے، اب یہ کیا کہتے ہیں؟ وَيَاتُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، کھلی کھلی آیتیں ان پہ نازل ہو جائیں تو کہتے ہیں جو ہمارے سے ملاقات کی توقع نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ایک اور قرآن لے کر آئیں، تھوڑا سا اور تبدیلی کریں ذرا، اس میں کچھ نئی آیت، کچھ نیا بتائیں، اس میں رد و بدل کرنے ذرا سا. تو آپ فرما دیجیے کہ مجھے تو اختیار نہیں اس بات کا کہ میں رد و بدل کروں اللہ کے قرآن میں اپنی مرضی سے. میں پیروی نہیں کرتا کسی چیز کی وجہ اس کے جو میری طرف وحی کر دی جائے. میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب ہے. بالکل صحیح بات، بڑی واضح بات، جو کہ ایک انسانیت کے معراج کی بات ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ وہ تو اتنا قاہر القہار ہے، اتنا شاندار ہے، وہ قوی ہے، طاقتور ہے، وہ عالی شان ہے، بے نیاز ہے. وہ مجھے بھی ہٹا کر مجھ پہ بھی عذاب دے دے تو کوئی بعید نہیں اس بات. وہ تو بہت زبردست ہے. ایسی آیات جب پڑھی جاتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ اس طرح نہیں ہے، یہ اس طرح نہیں ہے، کیونکہ اس میں رسالت مآب کی شان میں گستاخی ہے. اور بھائی جان گستاخی کو آپ سمجھتے نہیں. گستاخی یہ ہے کہ آپ رسول اللہ سے کوئی جھوٹ باندھیں، اللہ پر جھوٹ باندھیں، اور وہ بات کہیں جو کہیں نہیں گئی، چھپا لیں اس بات کو. کچھ دے کہ یہ نافرمانوں سے متعلق آ گیا کہ اے رسول بتا دے ان نافرمانوں کو، اگر انہوں نے کیا. اب ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ محبت کا اظہار ہے. آپ جب کسی سے بالکل وارفتہ لگاؤ کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں،
آپ اس کو ہلکی سی سرزنش، ہلکی سی غلطی بھی نہیں کرنے دیتے، فوراً آپ کہتے ہیں کہ کام سیدھا کرو نہیں تو لگاؤں گا 3-4 ایسی تیسی تمہاری، سیدھے ہو کے بیٹھو۔ جیسے بچہ سو رہا ہو نا صبح، باپ اسے اٹھا چل بھائی چلو اٹھ جاؤ اسکول جاؤ، اور بچہ سو رہا ہے کسمسا رہا ہے اور دادی کہہ رہی ہے چھوڑ دو بچے کی نیند پوری نہیں چھوڑ دو، لیکن باپ کی کیونکہ محبت ہوتی ہے اصلی، وہ چاہتا ہے میرا بچہ پڑھے اور علم حاصل کرے اور وقت نہ ضائع ہو، اس لیے کہتا ہے نہ، اس وقت کچھ کارنا محبت نہیں، اس وقت کھڑا کرنا، سختی کرنا، یہ محبت ہے۔ اسے گولی تو نہیں مارنے والا ہوتا نا، اگر وہ اس پہ سختی کر رہا ہے تو وہ جان سے تھوڑی مار رہا ہے اس کو، اگر استاد بچے کو پڑھا رہا ہے اور اس کو 2-4 لگا دے، وہ سختی نہیں کر رہا، وہ بچے سے محبت کا اظہار کر رہا ہے کہ وہ تم ٹھیک پڑھ جاؤ اور زندگی بنا لو اپنی، تمہارا وقت ضائع نہ ہو۔ یہی بات ایسے لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ مجھے غلط راستے پہ جانے نہیں دے گا، جانے دے گا تو عذاب ہی ہے، وہ اس نے مجھے ڈرا کے رکھا ہے اس بات سے، مجھے بھی نہیں چھوڑے گا۔ تو یہ ڈراوا اس لیے ہے کہ وہ محبت رکھتا ہے، پیچھے سخت، یہ پیچھے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہے نا، بہترین آدمی ہے زندہ، وہ بڑے بیمار ہو گئے تھے پچھلے دنوں بعد۔ اچھا تو بہرحال وہ ان کے نا، وہ میں دیکھ رہا تھا ایک جو بڑا سا سیمینار ہو رہا تھا نا، ڈھیر بیٹھے تھے لوگ وہاں، ہم نے اور یہ سوال کئی دفعہ ہوا ہے کئی لوگوں کے ساتھ کہ جی یہاں پہ قرآن شریف جو ہم پڑھتے ہیں نا، تو اس کے اندر لگتا ہے کہ جی بہت سخت اور جیلس گاڈ ہے مسلمانوں کا، ہی از جیلس، وہ جلتا ہے اس بات سے کہ کسی اور کی عبادت کی جائے۔ وہ اتنا براڈ مائنڈ کیوں نہیں ہے کہ یہ لوگوں کا جو دل چاہے اس کی عبادت کرے، اور وہ کیوں کہتا ہے کہ میں تمہیں جہنم میں ڈالتا ہوں؟ وہ کیوں کہتا ہے کہ جی سب معاف کر دوں گا، شرک معاف نہیں کروں گا؟ یہ تو اس کا جناب سیلفش ہے۔ اگر بولڈ ہوتا، بہادر اور دلیر ہے جیسے ہمارے بھگوان ہے، وہ کہتے ہیں 36 کروڑ ہے، جس کی مرضی عبادت کرو۔ ہمارے گھر میں بھی اس طرح دلیری ہے، ایک بندر کی عبادت کرے، دوسرا سانپ کی عبادت کرے، تیسرا گائے کی عبادت کرے، کوئی رولا نہیں، کوئی لڑائی نہیں ہوتی ہماری۔ تمہارے یہاں مسلمانوں میں سالہ نام لو اور بدک جاتے غیر اللہ کا، یہ جیلسی ہے اور یہ سیلفشنس ہے تمہارے خدا کا، ایسا کیوں ہے؟ تو وہ بھائی نے بھی یہی جواب دیا کہ جناب آپ جب کسی سے محبت کا اظہار کرتے تو آپ اسے غلط راستے پہ نہیں ڈالتے، اسے آگ کے راستے پہ نہیں ڈالتے، اسے نافرمانی کے راستے پہ نہیں ڈالتے، کسی بڑے کی، کسی رہنما کی، کسی ہادی کی، ہدایت دینے والے کی یہ طریقہ یا محبت کا اظہار نہیں ہوگا کہ وہ اپنے پیارے کو کوئی 20-30-40 منزلہ برج خلیفہ پہ 50 منزلہ 100 منزلہ پہ کھڑا کرتے اور کہے چلاؤ چھوڑو میرا بچہ چھلانگ مارو، تم اڑنے لگو گے تمہارے پر نکل آئیں گے دیکھنا۔ یہ کوئی محبت کا اظہار ہے؟ وہ بھائی جان اس کو پیچھے سے رکھ کے پکڑ کے کھینچ دے گا پیچھے کہ نہ نہ نہ، یہ تو میں تمہیں نہیں کرنے دوں گا، سختی کرے گا اور بتائے گا کہ یہ آئندہ کیا تو بھائی جان میں نے تمہیں کمرے میں بند کر دینا، باہر نہیں نکلنے دینا، چھت پہ نہیں جانا، جیسے اپنے بچوں کو منع کرتے چھت پہ نہیں جانا، دھوپ ہو رہی، یہ ان پہ سختی نہیں ہوتی، محبت ہوتی ہے۔ تو اسی طرح اظہار قرآن شریف میں کئی بار کیا گیا ہے، رسول اللہ کے لیے کیا گیا ہے سب سے زیادہ، اور مسلمانوں کے لیے کیا گیا، بندگان خدا کے لیے کیا گیا کہ میں تمہیں آگ کا عذاب دوں گا اگر تم اس راستے سے ہٹتے ہو۔ تمام بندوں کو یہ کہا، قیامت کے دن پتہ نہیں معاملہ کیا ہونا ہے، میں آپ کو بڑا واضح بتا رہا ہوں، آپ قرآن شریف پورا پڑھیں اور سیرت نبوی پڑھ لیں، احادیث کو تھوڑا نیوٹرل ہو کے تھوڑا ٹھنڈے دماغ سے مطالعہ کیجیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے، کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا ہونے کیا والا ہے۔ یہ ہمارے عقل دانی میں جتنی سمجھ ہے اتنے ہی قوانین نازل کیے گئے جو ہم نے ڈیمانڈ کی ہیں، اس پہ سزائیں بتا دی گئی، جنت اور دوزخ سامنے کر دیا گیا کہ یہ چیزیں ہیں، یہ کرو گے جنت ہے، یہ کرو گے دوزخ ہے، یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے، ہم بتا رہے ہیں۔ یہ ہے بشری جبلتیں جس سے ہم دیکھتے ہیں اس کو، وہاں فیصلہ ہوگا الوہی، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، اور پھر وہ کیا فیصلہ کرے گا؟ وہ معبودوں والا فیصلہ، بڑے بادشاہ۔ قل لو شاء اللہ ما تلوته علیکم ولا ادراکم بہ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ آپ فرما دیجئے کہ اگر اللہ چاہتا تو میں نہ پڑھتا اسے تمہاری طرف اور نہ آگاہ کرتا تمہیں اس قرآن سے، کتاب سے، میں گزار چکا ہوں تمہارے درمیان عمر کا ایک حصہ اس سے پہلے، تو کیا تم اتنی عقل بھی نہیں رکھتے؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ انہ لا یفلح المجرمون۔
بس اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ کے متعلق جھوٹ باندھے یا جھٹلائے اس کی آیتوں کو. تو بے شک مجرم فلاں نہیں بات. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالکل یہ واضح بات اسی سے دلیل ہے کہ آپ فرما رہے ہیں, آپ انہیں بتا دیں کہ جی تم میرے سامنے آ رہے ہیں, میں نے ایک عمر گزاری ہے, کیا پہلے میں نے کچھ ریلیٹ کیا ہے کہ جی اللہ کی طرف سے مامور ہو رہا ہوں؟ اس سے پہلے کوئی بات کی وہی نازل ہو رہی ہے, اب تو میں واضح کھلا کھلا اب بتا رہا ہوں, اور وہ بھی اللہ کی مرضی سے. اگر وہ نہ چاہتا تو میں اس کو بھی الگ پرسنل ہی رکھتا. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. اور یہ جو مشرک عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو, جو انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے نہ فائدہ پہنچا سکتے, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ معبود اصلی معبود نہیں ہے, یہ ان کے گمکس ہیں, یہ ان کے پرتاؤ ہیں, یہ ان کے نمائندے, ان کے نائب ہیں, یہ ان کے مقرب ہیں. قیامت کے دن یہ ہماری سفارش کریں گے اللہ سے. قل اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض سبحانہ وتعالی عما یشرکون. تو آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں کہ تم اللہ کو وہ بات بتانا چاہتے ہو جو پہلے سے اس کو نہیں پتا. کیا ایسا کچھ ہے جو اللہ کو نہیں پتا اور تم بتا رہے ہو؟ یہ سفارشوں والا معاملہ یہ کہاں سے آیا, کون سی آیت اور کس کتاب میں؟ یعنی میں آپ کو حیرانگی کی بات بتاؤں, آپ توریت پڑھ لیں, زبور پڑھ لیں, انجیل قرآن شریف پڑھ لیں اور گیتا پڑھ لیں اور کوئی بھی وید پڑھ لیں, کوئی سے بھی, اس میں آپ کو یہ کہیں نہیں ملے گا کہ وہاں کسی کی عبادت کی جا سکتی ہے غیر اللہ کے علاوہ, اس کی پوجا کی جا سکتی. مانیں گے آپ اس بات کو؟ آپ نہیں مانیں گے, ہندو کیا مانیں گے؟ ان کی اپنی کتاب میں بھی نہیں ملتا کہ جی ایشور کے علاوہ جو اصل ہے, جو سب جہانوں کا بنانے والا ہے, اس کے علاوہ کسی کی پوجا کی جا سکتی ہے. کمال ہے نہیں بات. ان کے سامنے بات رکھو, کہتے ہیں یار تمہیں پڑھی کب ہے, تمہیں پتہ کیا ہے؟ کہ جی آپ پڑھ لیں اور اگر ہو تو ہمیں بھی بتا دیں. کہیں لکھا ہے کہ غیر اللہ کی عبادت یا نمائندہ یا سفارشی کوئی ہوگا یہ لے کے لے جائے گا. تو ہمارے ہاں پیری مریدی میں اس کا بڑا رواج ہے. اب لگ رہی نا مرچیں ہمیں, تو میں آپ کو سچ بات بتا رہا ہوں کہ بگاڑ دیا, عقیدہ بگاڑا ہے. صوفیہ کرام کی تعلیم نہیں ہے یہ, بعد میں دکان لگانے والوں کی یہی تعلیم ہے کہ اس دربار پہ جھک جا بچہ, جو چاہے گا ملے گا. بعد میں دکانداروں نے, فراڈیوں, تماش بینوں نے, میلے لگانے والوں نے, پیسہ بٹورنے والوں نے, کہ پیسہ اکٹھا ہو 4-6 آدمی میں اکٹھا تقسیم ہو جائے بوریاں نوٹوں کی, انہوں نے یہ بات کی کہ اس دربار پہ جھک جاؤ, اس پہ چادر چڑھاؤ, اس پہ چراغ جلاؤ, لڑکا پیدا ہو جائے. وہ کل بھی وہ مولانا مکی صاحب ہے نا, وہ ان کی ایک وہ لگا ہوا تھا, پتہ نہیں دیکھا ہو شاید آپ نے, کہہ رہے کہ جی یہاں ہمارے یہاں وہ مکہ شریف میں بیٹھتے ہیں, کہہ رہے ہیں یہاں ہمارے یہاں وہ کبوتر چوک مشہور ہے, وہاں سے عورتیں دانا لے جاتی ہیں جن کے اولاد نہیں ہوتی. تو کہتے ہیں بیوی دانا کیوں لے جاؤ, کبوتر ہی لے جاؤ, کچھ تو کرے گا. دانا کیا کرے گا وہاں جب تمہارا شوہر کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ باتیں مشہور ہو جاتی ہیں اور پاکیزہ متبرک جگہوں کے حوالے دے دیے جاتے ہیں کہ انسان آگے چپ ہو جائے. آپ کہیں میں حرم شریف سے تبرک لایا ہوں, آگے ایسی تیسی کوئی بولے تو صحیح نا, ضرورت تو کرے. آپ کہیں بابا فرید کے دربار سے تبرک لایا, اور تیری ایسی تیسی. پھر لوگ تو کہیں گے بابا فرید کی تعلیمات چل رہی ہیں, جبکہ انہوں نے تو سرے سے کوئی بات نہیں کی ایسی کبھی زندگی میں. میں نے تو ان کی تصاریف پڑھی ہے نا, باہر والوں نے تو پڑھی بھی نہیں ہوتی, ہم نے تو پڑھی ہے. اور پڑھی کیا ہے, بلکہ بہت گہری, بہت آگے جا کے بھی یہ معاملہ ہے کہ وہ ان کے عقیدے تو بہت ہی سخت سے, انتہائی سخت عقیدے تھے. وہ غیر اللہ کی بات سننا کیا, اس کو گوارا کرنا کیا, اس کا نام کیا, تصور سے بھی روکتے تھے بہت سختی کے ساتھ, بہت سختی کے ساتھ. حضرت خواجہ غریب نواز, حضرت خواجہ قطب صاحب, حضرت بابا صاحب اور حضرت مخدوم کی مثال تو کس کے سامنے نہیں ہے, کس کے سامنے نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کرا. وہ تو غیر اللہ کی آواز نہیں سنتے تھے. میں نے پچھلی محفل میں کچھ بیٹھے ہوئے تھے دوست احباب, تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کبھی سنا کہ حضرت مخدوم باغ نے دھپڑ 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 دھڑ میں چھم چھم ناچوں, یہ کبھی کیا ہو؟ لو جی آپ بتا دیں, آپ بتا دیں شاہ صاحب, سنا ہے آپ نے؟ حضرت مخدوم صابر قوالی سنتے تھے, جو سنا ہے, ہم کیوں سنتے ہیں؟ باز نہیں آئیں گے ہم نے بات مان لی ہے کہ اپنے اصلی پیشوا کی, جس کے نام سے ہم نام پر صابری کراتے ہیں, وہ تو ایسا نہیں کرتے تھے. لیکن ہم تو باز نہیں آئیں گے ایسی تیسی, جو مرضی کر لو. یا آ جائیں گے باز, نہیں آئیں گے بھائی جان, ختم ہو گئی. اب آپ مخدوم صابر پہ ڈال دیں,
ان کی وجہ سے ہوا ہے. ایسے یعنی میں تو آج کی مثال دے رہا ہوں نا قریب کی. اب آپ کہیں ابراہیم علیہ السلام سے جو چیزیں منسوب ہیں وہ ابراہیم پہ ڈال دو, عیسیٰ علیہ السلام سے جو منسوب ہے وہ عیسیٰ پہ ڈال دو. انہوں نے کہا ہوگا اللہ کا بیٹا, قرآن شریف میں لکھا ہے کہ انہوں نے تو کہا نہیں, میں پوچھ لوں گا قیامت کے دن. یہ کہیں گے نہیں کہا تھا میں نے, اور آپ ہی گواہ ہیں نہیں کہا تھا. میں کہوں گا ہاں میں گواہ ہوں, میں تو گواہ ہوں ہر چیز کا. قرآن شریف میں کئی جگہ لکھا ہے کہ دیکھو میں تو گواہ ہوں ہر بات کا. آج بھی صبح کے سبق میں ایسا تھا کہ دیکھو جو تم کال قرار باندھتے ہو نبیوں کو کہا, میں ان کا گواہ میں ہوتا ہوں. کھل جائے گی ساری بات. تو اساتذہ کرام یا پیران عظام یا شیوخ کرام جن کے نام سے بکواسیات مشہور ہے, بہت بڑے بڑے ڈرامے اور قوالوں کی بکواس نغویات جسے آپ پھر تعلیم کا حصہ بنا لیتے ہیں جی, تو پھر وہ تو اس سے اگنورنٹ ہوں گے نا کہ جی ہم نہیں جانتے نا, ہم نے انہیں سکھایا تھا. یہ بعد میں کرتے رہے اپنے چسکے پورے, وہی بات چس پورا کرتے رہے. قرآن شریف میں کئی باتیں مل جائیں گی آپ کو ایسی. یہ اللہ پہ بھی جھوٹا بہتان باندھ دیتے ہیں اور یہ جھوٹتے ہیں جھلاتے ہیں اس کی آیتوں. فلاں کی باتیں مجرم ذہنیت کے لوگ ہیں یہ, جن کو سیدھا دین بتاؤ, تقوی اختیار کرو, تجرد تفرد, بھوک پیاس ہوگی, روزے ہوں گے, اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہیں سننی, اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا نہیں ہے جی, اس کی حضوری سے بڑھ کے کچھ نہیں. کہیں گے یار بھوکھا ننگا سکھا ہی مارنے کے موڈ میں ہے بھائی. وہ تکیے اور گاؤ تکیے اور وہ معزز وہ کرامتے کدھر ہے وہ جو ہم سن کے آئے. یوں بابا جی نے کیا, یوں اڑ گئے, یوں کیا زمین پہ جناب اڑنے لگی خاک, اور یوں آ گئے جنات کے ٹولے, اور یوں پانی پہ بچھائی سا نماز, یوں کیا ہوائی جہاز وہ اڑ کے مکہ پہنچ گیا. وہ بتاؤ ایسے قدم اٹھایا 2.5 کلندر نے, وہ کلندر نہیں 2.5 کلندر, وہ قدم اٹھایا یہ مکہ, یہ قدم اٹھایا وہ بغداد, یہ آیا پھر پاکستان. وہ والا طریقہ وہ کون سے قدم کیسے اٹھتے. یہ بابا یحییٰ خان نے بھی اپنی کتاب میں لکھا بڑا اچھا, کیونکہ وہ بڑے آدمی ہیں تو انہوں نے بالکل ٹھیک لکھا. کہتے ہیں میں جب بچوڑا بال رہا تھا نا, مجھے بھی یہی پتا چلا کہ جو صوفی ہوتے ہیں نا یہ ٹریولرز بڑے زبردست ہیں, مفت سفر کر لیتے ہیں, پیسے ویسے نہیں لگتے ان کے. کہتے ہیں میں سیلانی آدمی تھا, میں کہا یار یہ تو سیکھو. کہتے ہیں میں گیا داتا دربار, رات کو وضو کیا, سرما لگایا, خوشبو لگائی, یہ وہ جا کے منت مانا, یہی کچرا گلا جیسے کر ہی رہے سارے. کہتے بچہ تھا, دماغ خراب تھا. کہ بابا جی آج میں نے یہ چلا کرنا ہے کہ میں پرواز روحانی مجھے مل جائے, بس آپ نظر رکھیے گا, میں چلا ہوں گھر گیا, جا نماز بچھائی, عشاء کی نماز پڑھی, 2 نفل پڑھے حاجت کے, اور پھر بعد میں بیٹھ گیا تسبیح لے کے, ٹھپ 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 ٹھپ, درود شریف کی تسبیح پڑھی, آیت الکرسی کی تسبیح پڑھی, کچھ پڑھتا رہا, تہجد تک بیٹھا رہا. تہجد کے ٹائم کھڑا ہو گیا کہ اب آ گیا ہے قبولیت کی صحیح گھڑی. بعد میں بات کرتے ہیں. تو سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے ٹوٹا تھا. وہ کہتے ہیں جناب میں کھڑا ہو گیا خوشو خضو کے ساتھ کہ جی اب یہ ہے قبولیت کی گھڑی. کل مجھے میسج آیا, اس لیے مجھے یاد آ گیا. مجھے کسی نے میسج بھیجا کہ جناب علی پتہ نہیں 11:29 جو ہیں آج کے دن یہ قبولیت کی گھڑی, آج فرائیڈے, جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے. انہوں نے کیلکولیٹ کرا لی کسی سے اور سب کو میسج کیا, یہ ثواب کا کام ہے, سب کے لیے کرے, تو ایک بھی دعا کرے گا آپ کی بھی قبول ہو جائے گی. ہمیں پھر یاد نہیں رہا. 12:05 پہ یاد آیا, وہ تیری 5-6 منٹ ہوتے ہو گئے. تو ایسا ہو. تو یہ کہتے ہیں میں کھڑا ہوا اور نفل باندھ کے نا, اب میں نے جناب علی پکا کامل عقیدہ ہو گیا کہ یہ اب کام ہو چکا ہے. اور میں جانماز پہ کھڑا ہوا اور میں نے نیت باندھی اور آنکھیں بند کر لی. اب میں نے کہا کہ یار لمبی پرواز ایک دفعہ نہیں کرنی چاہیے, یہ نہ ہو کہ کوئی رولا شولا سمندر میں ٹک جاؤ, گر جاؤ, بیچ میں دریا سمندر آتا. میں بالکل پیدکو سا قدم اٹھاتا ہوں, صرف داتا دربار کا اپنے گھر سے, وہ نزدیک ہی کہیں رہتے تھے. کہتے میں نے ٹچ ایک قدم اٹھایا, آنکھیں بند, میں نے آنکھیں کھولی تو وہاں کوئی وہ آواز قوالی شوالی خوشبو ہے, اتر وہ جو ماحول ہے وہاں وہ نہیں نظر آ رہا. کہ پھر آنکھیں بند کی اور پھر ایک قدم اٹھایا, ٹچ, کہ اب تو پہنچ گیا ہوں. پھر وہیں کھڑا. کہتے ہیں کرتے کرتے میں سجدے والی جگہ پہ پہنچ گیا. بڑا زبردست لکھتے ہیں وہ, تو بہت بہترین لکھنے والے. کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا, وہ کھڑا ہو گیا, آنکھیں کھول دی. وہ میری چاچی جموں والی تھی, وہ دیکھ رہی تھی کہ یہ کر کیا رہا ہے. دیوار سے لگنے والا تھا تو اس نے پیچھے سے لایا, کیا کر رہا ہے. میں وہ چلا کر رہا تھا جس سے روحانی پرواز ہو جاتی ہے, اور وہ ہوا ہی نہیں. تو اس نے بڑا پھچکارا پیار سے, وہ دل ٹوٹ جاتا ظاہر ہے. بڑا برا حال ہوتا ہے جب آپ کا چلا ناکام ہوتا ہے نا, ایسی تیسی پھر جاتی ہے. ہاں کئی لوگوں کو جنات کا چلا کر رہو اور وہ جنات نہ آئے, 40 دن ہو گئے, وہ کھڑے باہر دیکھتے رہے, ہنس رہے.
ایسی تیسی تیری، اور اینڈ پہ پھر وہ جناب ادھر ہی کھڑا، وہ پلان کر چکا ہو اب جنات آئیں گے سب سے پہلے تو میں KFC منگاؤں گا، پتہ چلے وہ کچھ بھی نہیں ہوا، جن ہی نہیں آیا، ایسا دل ٹوٹتا ہے، یقین کریں بندہ پانی پانی بلکہ واٹر ہو جائے یار، ایسی تیسی۔ خیر وہ کہتے ہیں جی، تو ہمارے یہاں یہ 2.5 قدم اٹھانے والے بھی بڑے۔ اب حضرت ابو علی قلندر کی اگر تصنیف پڑھیں گے تو آپ کو بالکل ہی الٹ معاملہ ملے گا، وہ تو بہت ہی روکھا سوکھا کام ملے گا، علم، فن، اختیار، جوانی سب تیاگ دی، سب ختم، بھوک پیاس اور حضوری محض اللہ کی، محض کسی کی آواز نہیں سننی، کسی کی بات۔ ایون یعنی حضرت خواجہ محبوب الہی صاحب سرکار جب ان سے ملنے گئے تو بڑی مشکل ملاقات ہوئی اور بہت سارے معاملات خراب ہو گئے، بڑی تفصیل ہے۔ پھر حضرت خواجہ امیر خسرو گئے اور ان کو کلام سنایا اور ان کی مناجات کی منت ترلا کیا کہ یہ کسی طرح بات سنیں۔ وہ تو یعنی اپنے ہم مشرب لوگوں کی بات نہیں سنتے تھے، غیر اللہ کی کیا سنیں، وہ اتنے مستغرب تھے ما سوا اللہ میں، کوئی ایسی بات نہ ہو ما سوا اللہ کچھ سنیں گے نہیں، تو کمال لوگ تھے۔ یہاں کلندروں کا ایک نیائی تمادم مست کلندر سے نیچے نہیں نکلے آگے، عورتیں بال کھولنے اور ایسے ایسے کریں، کیونکہ حضرت شیخ احمد سرندی نے ایسا کروایا۔ آپ شیخ احمد سرندی کو جانتے ہیں، حضرت عثمان مروندی کو جانتے ہیں، کتنے باشرہ لوگ تھے یہ، لال شہباز کے اندر حضرت عثمان مروندی یا شیخ احمد سرندی تو خیر بالکل ہی اہل وہ تو سخت نقش بندی تھے نا، سمجھو تلوار تھے، تو ایسی تیسی۔ لیکن یہ حضرت عثمان مروندی جہاں ڈبڈب 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 ڈھول بجا کے اللہ کو راضی کیا جائے، ان کی شریعت میں یا ان کی تعلیمات میں، شریعت تو نہیں کہنا چاہیے تو مولوی پکڑ لے گا، شریعت تو نبیوں کی، ان کی تعلیمات میں آپ کو کوئی ایسی بات نہیں ملے گی، کوئی چانس نہیں، بڑی سختی پابندی اللہ کی حضوری ہے، بڑا سخت پابند نظام۔ حرام کے نزدیک کیا وہ تو حلال سے پرہیز کرتے تھے، حرام تو دور کی بات، یہ سارے بعد میں۔ تو یہ کہتے ہیں یہ ہمارے یہ شفاعت کرنے والے ہیں، یہ جو بیٹھے ہیں اور چشتہ اہل بہشت لے جائیں گے کہ ہمیں جنت، ہے نا؟ ہمارے تو نہیں کہتے بالکل ایسا، ہمارے تو ایسی بات نہیں سنی ہے، ہم تو دیوبندی ہیں، ہم دیوبندیوں میں سے ہیں، چشتی صابری دیوبندی پورا لکھنا چاہیے۔ لیکن بھائی جان آپ نے سنی ہے یہ باتیں یا نہیں سنی، وہی ثابت آتی ہے نا، اگر ہمیں کوئی وہ اہل حدیث یا دیوبندی کا ہمیں مرچیں لگتی ہیں، لیکن کیوں کریں آپ ایسی حرکت جو آپ کے اپنے رہبر نے نہیں کری، آپ لاتے کہاں سے ہیں؟ تیجسوی ہیں بڑے آپ۔ قل اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات والارض، تم ایسی باتیں مجھے بتانا چاہتے ہو جیسے میں جانتا نہیں ان باتوں کو، تمہاری ساری چکر بازیاں جانتا ہوں، پیچھے نسلیں میں نے بکا دی ہیں، بڑے دیکھے ہیں تمہارے جیسے، اٹھا کے پھینکے، میں جانتا ہوں کہ تم کیا کیا باتیں کرتے ہو ہر قوم والے۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ ذات اور بہت عالی شان ہے اس شرک سے جو تم کرتے ہو۔ وما کان الناس الا امۃ واحدۃ فاختلفوا ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون۔ اس کے دو مطلب ہیں، پہلے ہم نے ان کو ایک ہی امت رکھا، پھر بعد میں باہمی اختلاف ہو گئے، الگ الگ ہو گئے۔ سبقت من ربک لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون، طے نہ کر دی ہوتی ہم نے کوئی مقرر میعاد ان کے لیے حساب کتاب کی تو فیصلہ کر دیتا میں ان کے درمیان ان جھگڑوں کا جو یہ کر رہے ہیں۔ امت واحدۃ سے دو مراد کہ ایک وقت ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ایک جگہ اس کو ایسے لکھا ہے کہ ہم چاہے تو آسمان سے سونے چاندی کے ڈھیر مال و زر نازل کرنا شروع کریں اور وہ امت واحد بن جائیں، یعنی نافرمان ہو جائیں، سارے راستے سے بھٹک جائیں سب کے سب۔ اور قرآن شریف میں اس کا ایک اور جگہ ذکر ہے کہ تم سارے امت واحد ہیں، پھر ہم نے تمہیں نبی بھیجے تاکہ تمہیں سیدھا کریں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ہی امت سے نبی آئے، انہوں نے اختلاف ڈال دیا، یہ عیسائی، یہ یہودی، یہ مسلمان، ایسا نہیں ہے۔ یہ امت واحدہ سے مراد یہ ہے کہ یہ سارے نافرمانے تھے، سارے ہی فراڈی ہے، تو پھر ہم نے ان میں پے در پے نبی بھیجے انہیں سکھانے کے لیے کہ سیدھے راستے پر۔ ایک امت واحد یکجٹ ہو گئے تھے نافرمانی میں، تو اس کا وہ مطلب بھی نکلتا ہے کہ نافرمان ہو جائے اور یہ سارے ایک جٹ نافرمانی پر آ جائیں۔ اور ہم نے ان کو پہلے بنایا، جب ہدایت نامہ نہیں دیا ان کو اور یہ سرکش ہوتے گئے تو ایسے ہی اختلاف ہو گئے۔ اور اس کا دوسرا مطلب بھی ہے کہ فرما بردار تھے، آدم علیہ السلام کے بعد
فرما برداری کا ایک بہت بڑا دور گزرا ہے جو انسان بہت فرما بردار رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آدم علیہ السلام ہے، پر تھوڑی دیر میں حابیل قابیل پیدا ہوئے، انہوں غلط کرتا، چلو جی پہلی نافرمانی نہیں ہے. اس میں ہو سکتا ہے ہزاروں سال لگے ہوئے ہو سکتا ہے. وہ بڑی عمروں کے تھے اور وہ ان کے اولادیں، انہوں نے پوری دنیا بنانی تھی. آپ کہیں گے پھر وہی ماورائی بات، لیکن بھائی جان ہزاروں سال عمر ہوتی رہی ہے، کوئی انوکھی بات ہے، کوئی انوکھی. میں پھر یہی بات کو روتا ہوں جو اسی طرح مثال سمجھتے ہیں. ابھی آپ چاند دیکھتے ہیں نا، ستارے آسمان کی طرف، یہ ہو سکتا ہے 1000 سال پہلے یہاں بہت اور کوئی ستارے بھی ہوں جو نظر آتے ہوں. 10,000 سال پہلے، 5,000 سال پہلے، 20,000 سال پہلے، 50,000 سال پہلے گارنٹی ہے کہ یہاں ہو سکتا ہے 5 سے 10 چاند نظر آتے ہوں. ہو سکتا ہے اور چاند ہو یہاں، چاند جتنے یا چاند سے بڑے کچھ اور پلانٹ ہوں جو ویسے ہی نیکڈ آئی سے نظر آ جاتے ہیں. اب نہیں ہے، وقت بدل رہا ہے، کاسموس تو کسی پابند نہیں ہے، چل رہی ہے. اب چونکہ ہم تک وہ معلومات پہنچی نہیں تو ہم مانتے ہی نہیں کہ ہوا ہوگا. اب اس کے علاوہ جو آئندہ نسلیں آئیں گی، کیونکہ دنیا تو ایکسپینڈ کر رہی ہے، کاسموس دور جا رہی ہے ایک دوسرے بہت دور. اب ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ ستارے جو ہم دیکھ رہے ہیں اس دور میں، آئندہ آنے والی نسلیں یہ ستارے دوربینوں سے بھی نہیں دیکھ سکیں گی. اتنا دور چلے جائیں گے، پھیل رہا ہے، کئی گیلیکسیز دور ہوتی جائے گی اور کچھ بہت نزدیک آ جائے گی. یہ کہتے ہیں اینڈرومیڈا نزدیک آ جائے گی، کچھ لاکھ سال نزدیک آ جائے گی، ہو سکتا ہے. لیکن بہت سارے ایسے ہوں گے جو ایکسپینڈ ہو جائیں گے، نکل جائیں گے. ہماری آج کی لکھی ہوئی معلومات اور سائنس اور ٹیکنالوجی اور ویڈیوز اور یہ اور وہ ریسرچ، نئی نسلیں جب دیکھیں گی کہیں گے یہ بڑے جھوٹے تھے یار، یہ دیکھو کتنا فراڈ لکھا ہے، یہاں یہ کوئی ستارہ ہے ہی نہیں جس کے اوپر کتابیں لکھی ہوئی. وہ اس کو یکسر انکاری ہو جائیں گے کہ ہم تو بھائی وہاں کھاڑی میں بیٹھ کے جا کے دیکھ آئے ہیں، آئس کریم کھانے گئے تھے رات کو. تو بہت ایڈوانس ہو چکی ہوگی نا دنیا. جائیں گے واپس آ جائیں گے، کہیں گے بھائی ہم تو سورج پہ بھی ہو گئے وہیں ٹھنڈا منڈا ہی پڑا تھا کیونکہ رات کو گئے تھے، رات والا سورج نکل آئے گا. تو بہرحال ہماری یہ ریسرچ آئندہ والی نسلیں نہیں مانیں گی شاید. تو ہم جو اس وقت بیٹھے ہیں وہ 1000 1500 2000 5000 10,000 20,000 سال پہلے جو کچھ ہوا ہے ہم بھی نہیں مانیں گے ظاہر ہے، کیونکہ ہم نے تو دیکھا ہی نہیں، وہ رائٹنگ میں ہی نہیں آیا. تو ہمارے لیے وہ مس کر چکے ہیں، ہم فار ایور اینڈ ایور اینڈ ایور ہم مس کر چکے ہیں. اب 1400 سال پہلے قرآن شریف جب نازل ہو رہا ہے، 1500 سال پہلے ہم وہاں نہیں تھے، ہم اس بات کو مس کر چکے ہیں، ہم ماننے کو تیار نہیں. علماء کرام سے آپ حدیث کا سبق جب سنیں گے، اور ٹی وی بھرا پڑا ہے اور نیٹ ڈھونڈ لیجیے گا، دیکھ لیجیے گا، پڑھ لیجیے گا، جب وہ حدیث بیان کریں گے وہ بالکل ایسے بیان کریں گے کہ میں سامنے بات وہی تھا، میں وہیں تھا جب یہ ہو رہا تھا. ایسا ہی ہو رہا ہے نا. ان فیکٹ لوگوں کو یہی باور کرانا چاہتے ہیں مورخوں میں تھا، اس پہ روحانی واردات ہوتی ہے، یہی ثابت کرنے کے موڈ میں ہیں. اور کئی لوگوں کو تو کہہ چکے ہیں بھائی، ہمارے مولانا صاحب طارق تیمیر صاحب کہہ چکے اس بات کو کئی بار. کہتے دیکھو وہ جب فوت ہوا وہ کیا نام تھا وہ جہاز والا جنید جمشید فوت ہوا، بہترین آدمی تھا، بڑا شاندار آدمی تھا، بڑا زبردست، ہاں بہترین. شہید ہو گیا، ڈیتھ ہو گئی. تو انکل کی ویڈیو آ گئی کہ میں نے سنا ہے کہ وہ جناب علی ایک دوست ہیں ہمارے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے خواب میں، انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس پہنچ گیا ہے سیف اینڈ ساؤنڈ. تو اصل میں یہ بتانا چاہ رہے تھے ہمارے دوستوں میں ایسے بالکل موجود ہیں، اور میں بھی ان میں سے ہوں، کیونکہ میرے دوست تو دوست کا ہمراز ہوتا ہے. براہ راست نہیں کہا انہوں نے، لیکن کہہ دیتے ہیں. اور اکثر تو ہمارے یہاں تو اہل سنت والجماعت تو ہر جمعے کوئی ایک مسجد میں تو ہو ہی جاتا ہے ایسا، لوٹ پوٹ کر دیتے، لوٹ پوٹ یہ وہ جمعہ پڑھتے کیا ہو گیا، زیارت ہوگی، پانی لاؤ، کہا تو پانی دے پترو، پانی پڑے کرو، تو ہم پتہ ہی نہیں کرامت ہو رہی ہے، کرم ہو گیا تھا، نمازی پوری مسجد جناب حج قبول ہو گیا تھے. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر. اس میں ہم بہت تیز ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جس کی سند اللہ نے نہیں اتاری تو ہم کیوں کہتے ہیں؟ جب کہتے ہیں تو اپنی ذات تک رکھیں. کوئی شکایت کچھ ہوا ہے، بہت اچھی بات ہے، شکر ادا کریں. اگر اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے بہت بڑی کمال کی بات ہے نا بھائی، یہ تو بہت بڑی بات ہے بھائی. اپنے پاس رکھیں نا، اپنے پاس تک رکھیں.
یہ کوئی معمولی قابل افشائے عام ہے، دوسروں کو پتہ نہیں، رکھے چھپا کر سنبھال کر، تو گورے نایاب ہے، دوسروں کو مت بتائیں، اور پبلک دوسروں کو مت بتائیں کہ جی مجھے یہ حکم ہو گیا ہے آگے، کیونکہ آپ رسول ہیں، رسول اور نبیوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو پبلک کر دیں، اس کی تشہیر کی جائے، عام آدمی کو نہیں کہا جاتا۔ تو بہرحال تو یہ جو جن باتوں میں جھگڑا کرتے ہیں، اگر میں ان کی ایک میعاد مقرر کر دیتا اور ایک مخصوص وقت اور ایک مخصوص حکمت ہے اس کے پیچھے، میں ان کا فیصلہ کر دیتا ہوں۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن ہی نازل ہو جائے، اب پہ آیت نازل ہو جائے، آپ فرمائیے کہ یہ تو صرف اللہ ہی کے بس میں، وہی کر سکتا ہے، غیب تو اللہ جانتا ہے۔ فانتظروا، تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ تو چاہے جس پہ اپنی رحمت نازل کر دے، بھائی میں تو کوئی ٹھیکیدار نہیں بن سکتا کہ اس پہ کر دیں اور اس پہ نہ کریں، یہ اچھا اور یہ برا ہے۔ عام آدمیوں کے لیے بھی جو کلمہ گو تھے اور منافق تھے، اس کے لیے بھی احادیث میں بھی اسی کا ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کوئی فیصلہ تھوڑی کر سکتا ہوں، نہ میں اس کا سینہ چیر کے دیکھ سکتا ہوں کہ یہ منافق ہے یا مومن ہے۔ ہوں گے کردار بالکل نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن فیصلہ اللہ کرے گا۔ بے شک کردار کیسا بھی ہو سکتا ہے یہ کل توبہ کر سیدھے راستے پہ آ جائے۔ کیا لکھا ہے اللہ نے اس کے نصیب میں کیا جانتا، میں نہیں جانتا، تم بھی نہیں جانتا، وہ جانتا ہے جو بڑا بادشاہ بیٹھا ہے کہ آج کا بہت بڑا مومن کل کا بہت بڑا منافق ہو سکتا ہے، کفر پہ بھی مر سکتا ہے، اور بہت نافرمان جو ہے، بہت سخت گیر، وہ بہت فرما بردار ہو سکتا ہے، حضور سیدنا عمر فاروق جیسا، حضور سیدنا خالد بن ولید جیسا، بڑے سخت نقصان پہنچانے والے اسلام کو، اور بہت زبردست جلیل القدر صحابی بنے، جلیل القدر مثالیں قائم کی۔ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہم کسی کے ایک عمل سے، کسی کے ایک فعل سے، کسی کے ایک فرمان سے، قول سے ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے، لیکن ہم بس یہی کرتے ہیں، ہم کرتے ہی اور کچھ نہیں، ہم یہی کرتے ہیں۔ اب جیسے ایک ویڈیو ہے نا، اب آج کل جیسے وہ چل رہا ہے نا، میمز کا اور کلپس کا دور ہے، گگز کا دور ہے، چھوٹے چھوٹے کلپس، شارٹ کلپس، اس میں ہوتا یہ کہ پوری تقریر میں سے ایک اتنا سا کلپ نکالا جس میں ایک فلاں شخص یا فلاں عورت کچھ کہہ رہی ہے، ٹک اپلوڈ وائرل، دیکھو جی شرک ہو گیا، دیکھو جی شرک ہو گیا، سارے اپنا الٹو سیدھا کرتے ہیں۔ پوری ویڈیو دیکھنے کا تو ٹائم ہی قوم کے پاس نہیں ہے، وہ کون دیکھے گا؟ تو بارہ ڈر بھی بڑا لگتا ہے کہ جی یہ جیسے کٹ کراس یہ کر کے کفر کا فتویٰ دینے میں ٹائم نہیں لگتا آج کل، فلاں تو کافر ہے، میں کہا ساڑھے بورڈ لکھوا دو گھر کے باہر، لکھتے ایک دفعہ جان چھوٹے بھائی ہیں، ہم بھی وہ کافروں والی حرکتیں کریں جو دل بڑا کرتا ہے، اندر دل تو کرتا ہے نا سب کے، کہ نہیں کرتا، آپ کا نہیں کرتا، ایک کئیوں کا کرتا ہے۔ نہیں یار مسلمان نہ ہوتے نا شراب ضرور پیتے، دیکھتے تو صحیح کیسی ہے، ہاں کم وقت، لیکن ایسی پابندی ہے کہ اب چاہتے ہوئے بھی پی نہیں سکتے، اندر خود بد ہوتی ہے، انشاءاللہ جنت میں جاتے ہی پہلا پیک لگاؤں گا، ایک بڑا والا فل ڈوز، ایک ٹکیلا تو ضرور آزماؤں گا۔ وہ ہو سکتا ہے کئیوں کی خواہش، تو کچھ لوگ ایسے بیچارے وہ ہوتے ہیں، وہ کولڈ ڈرنک پی پی کے نا گزارا کر رہے ہیں، اسٹنگ ہی پی لو یار، چلو وہ تو حرام نہیں ہے نا، اسٹنگ پی کے بیٹھو، اسٹنگ بھی وہ کسی پتلی گلی میں بنی ہوئی، آج کل پتلی گلیوں میں اسٹنگ بن رہی، کمپنی والا کم کر دی، وہ گلی میں ہر جگہ بنا رہے ہیں اسٹنگ کی بوتلیں بھر بھر کے، سنا مزے کی بھی بہت زیادہ ہے۔ بہرحال سب کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، جب آپ بہتتے ہیں، بھٹکتے ہیں، راستے سے ہٹتے ہیں تو الٹے کام زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اچھی چیز اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، جتنا قرآن شریف سمجھ آ جائے بس ٹھیک ہے، سیدھی سادی سی بات، سیدھا سادہ کام، کوئی لمبا چوڑا نہ پوچھنا چاہیے، ورنہ سوال پہ سوال لے کے واپس چلے جائیں گے، سوال پہ سوال اٹھے گا، جواب ملے گا، ٹھیک ہے جی، پھر نماز پڑھتے ہیں، بہت ہو گیا۔